حضرات، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تھوڑی سی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ مسجد میں نہیں جاتا ہے، وہ پیروں کے پاس میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، آپ میرے لیے کوئی تعویذ لا کر دو، آپ مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، میری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، آپ ضرور تعویذ لے کر آؤ، آپ تعویذ لے کر آؤ اور آپ تعویذ کو باندھو۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، مگر میرے آقا کے دیوانوں، اس سے پہلے آپ نماز پڑھو۔ اگر آپ نماز پڑھو گے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے رب کی عبادت کرو گے آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ مسجدوں کو ویران کر دیا ہے آپ نے اور آپ کامیابی تلاش کر رہے ہو۔ نماز آپ ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے ہو، آپ ترقی تلاش کر رہے ہو۔ آپ چاہتے یہ ہو کہ جو ہم سوچیں وہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، جب آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے تو آپ کو کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ کو ترقی کہاں سے مل سکتی؟ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے پاس میں مال ہو، دولت ہو، تو نماز پڑھو۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے رب کو ناراض کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ترقی نہیں پا سکتے اپنے رب کو ناراض کر کے۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم جاہل پیروں کے پاس میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ پنڈتوں کے پاس میں جاتے ہیں۔ پنڈتوں کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پنڈتوں کے پاس میں جاتا ہے وہ اپنا ایمان کمزور کر لیتا ہے۔ ان کے پاس میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے تو آپ مسجد میں جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو یاد کرو، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نماز پڑھو۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ اس کو کر لیا، نماز آپ پڑھتے ہو اور آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو آپ جیسا سوچو گے ویسا ہوگا، آپ جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور یہ عمل ہے جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مگر نماز شرط ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھو اور آپ عمل کرو، وظائف پڑھو، آپ کو کامیابی مل جائے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہوگی، اگر آپ نماز پڑھو گے تبھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھو اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس عمل کو کرو، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ جیسا سوچو گے ویسا ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد میں 3 مرتبہ استغفار۔ اور استغفار کون سا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ استغفار آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ جیسا سوچو کہ ویسا ہوگا۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اس کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوا کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ مایوسی نا امیدی یہ کفر ہے۔ جو اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو وہ کفر کرتا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ اپنے رب سے نا امید مت ہونا کبھی۔ اللہ تعالی ہم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی، ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتا۔ جتنی ماں محبت کرتی ہے ہم سے، اس سے 70 کروڑ درجہ زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد میں یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ جیسا سوچو کہ ویسا ہوگا۔ آپ کو جاہل پیروں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل پیروں کے پاس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ آپ کو پنڈتوں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان جاہل پنڈتوں کے پاس میں جائیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا، آپ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، آپ قبر میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پنڈتوں کے پاس میں جانا چھوڑ دو، جاہل پیروں کے پاس میں جانا چھوڑ دو، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب پر یقین کرو، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ جیسا سوچو کہ ویسا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، تو پوری دنیا میں اس انسان کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، تو جبرائیل امین کے ذریعے پوری دنیا میں اس کا اعلان کروا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، اور پوری دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے دنیا والو تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے اعلان کروا دیتا ہے تو پوری دنیا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ صبر کرو گے مصیبت میں، اور آپ نماز کی پابندی کرو گے، آپ عبادت گزار ہو جاؤ گے، آپ کے پاس میں علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کا مرتبہ دے گا، آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آپ قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جاہل پیروں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈتوں کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ عمل کرو۔ آپ دیکھنا آپ جیسا سوچو کہ ویسا